ایران اور اسرائیل میں ہر گزرتے روز جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر فضائی حملے بھی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی بے شمار ویڈیوز وائرل ہیں۔ کہیں اسرائیلیوں کو روتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے تو کہیں اسرائیلی دعوے دکھائے جا رہے ہیں کہ ایران کا بڑا نقصان کر دیا گیا۔ آج ایران نے اسرائیلی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے اور ایران نے مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا ایران میں سینیٹری فیوج اور اسلحہ سازی کے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے، لیکن اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، جس سے پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے، جس کے بعد اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملوں کے آگے بے بس ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ایک اور دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ممکنہ حملوں کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں عملی طور پر شامل ہوتا ہے تو ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے عراق سے حملوں کا آغاز کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی بھی اپنائی جا سکتی ہے تاکہ بحری نقل و حرکت کو متاثر کیا جا سکے۔ امریکی حکام نے اس خدشے کے پیش نظر یورپ میں تقریباً 3 درجن ریفیولنگ طیارے تعینات کر دیے ہیں، جو نہ صرف امریکی اڈوں کی حفاظت کرنے والے لڑاکا طیاروں کی معاونت کریں گے بلکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملوں میں بمبار طیاروں کی رینج بھی بڑھا سکیں گے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائلوں کے تازہ حملوں نے ملک بھر میں فضائی حملے کی وارننگز کو فعال کر دیا ہے، جس سے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے 20 مزید میزائل داغے ہیں، جبکہ شہریوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسیوں میں شائع ہونے والے ایک بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ان کے طاقتور اور متحرک فتح میزائلوں نے اسرائیلی میزائل دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جو ایران کی قوت اور برتری کا واضح پیغام ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور وہاں کے رہائشی ایرانی حملوں کے سامنے مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی میڈیا کے مطابق حالیہ میزائلوں کی بوچھاڑ سے تل ابیب اور حیفا میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں اور ایک پارکنگ ایریا میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم دیگر مقامات پر حملے کے اثرات کے بارے میں کچھ واضح نہیں ہو سکا کیونکہ اسرائیل اس نوعیت کی حساس معلومات کو سینسر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے اس دعوے سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے تہران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're not looking. We're looking for better than a ceasefire. That's just what you're looking to get into this more. You're not going to involve the U.S. in this conflict, in this stage. You're going to do anything more for Israel right now? We're doing pretty well right now. We're doing pretty well. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. What was the thinking on the call for Tehran to evacuate? Is there a threat or is there incoming? What was the thinking on the full evacuation? I want people to be safe. And that's always possible. Something like that could happen. I just want people to be safe. Is there any new concern about U.S. troops or assets in the region at all today? Great people, they know how to protect themselves. لیکن ایرانی فوجی قیادت کے تازہ بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر اسرائیل کو سخت جواب دینے پر بضد ہے۔ اس سے قبل گزشتہ رات حیفا کے رمات ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیل نے بھی تہران پر تازہ حملہ کیا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں حیفا ریفائنری کو مکمل بند کر دیا گیا، جبکہ حملے میں 3 اسرائیلی ملازمین ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تہران کے عوام اور ایران نے تل ابیب کے شہریوں کو فوری طور پر انخلا کی
کی ہدایت کرتے ہوئے بڑے حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا بس یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کون کس پر کتنے حملے کرتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور دنیا اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔